بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 20 کے تفسیر کے خلاصہ کو پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 20 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بت پرست بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی جس سے خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہاتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کس نے زمین کو جھکنے سے روکے رکھا ہے، جانداروں کے لیے قرارگاہ بنایا ہے، اس میں نہریں جاری کیں، اس میں بھاری پہاڑ بطور لنگر ڈال دیے اور میٹھے اور کھاری پانی کو مکس ہونے سے بچایا تو ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی۔ کیا اس قادر مطلق ذات کو بتوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، مجبوری، مظلومیت، حالت بیماری میں جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی تکلیفیں کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا، بارش برسانے والا، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے یا یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نمبر 5، تمہاری پہلی تخلیق کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین سے تمہیں روزی پہنچانے والا، آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے راز جاننے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگلی آیات میں پھر مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیا ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ انہیں بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں کا حال دیکھو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے، پہاڑوں کا بادل کی طرح اڑنا پھرنا، لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں حساب کے لیے پیش ہونا اور نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنا اور گناہ کرنے والوں کا قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہوگا سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ تعالیٰ اس غم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ قیامت کے دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح پہاڑوں کی بدلیاں چلتی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ جس طرح اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے ساتھ ہوئی، یوں ہی اس کے اختتام پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورت قصص ہے۔ اس سورت کے 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے۔ چونکہ اس سورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ یہ ذکر کیے گئے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا۔ بنی اسرائیل جن کی مصر کے اندر ایک بڑی تعداد موجود تھی اور فرعونیوں کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف غریب لوگ بنے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو بلندی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا ہوا تھا کہ بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے،
کیونکہ اس کو کسی نے بتایا اس کے خواب کی تعبیر میں کہ ایک بچہ اس کی حکومت کو الٹ دے گا، اس کے لیے چیلنج ہوگا، اس لیے وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ میں بچوں کو ہی قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ اس کے مقصد کے لیے وہ 1 برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا اور 1 سال انہیں زندہ چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ انہیں دودھ پلاتی رہیں، اور جب یہ خطرہ ہو جائے کہ فرعون کے درباری آ پہنچیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، تو تب ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں ڈال کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ سمندر کی لہروں نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرے، شاید کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہم سے اب کوئی اولاد کا ہونا ناممکن ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اسے ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کے پالنے پر رضامند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھنے کے لیے گئی تھی یہ صندوق کہاں جاتا ہے، تو جب وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گئی، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال کے وہاں رکھا گیا، تو اب جو ہے فرعون نے اعلان کیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے گویا کسی اور کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممنوع قرار دیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھیں اور کہنے لگیں، کیا میں آپ کو ایک ایسا خاندان نہ بتاؤں کہ جو آپ کے اس بچے کی کفالت کر دے، اور اس عورت کا دودھ بھی بچہ پی لے گا۔ فرعون راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں لایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ پھر کچھ واقعات بیان فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین کی طرف سفر کو بیان کیا گیا۔ دراصل یہاں ایک شخص تھا جس نے ایک قبطی کے ساتھ لڑائی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مدد کے لیے پکارا، تو آپ نے جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھے، قبطی کو آپ نے ایک مکہ لگایا، تو وہ قبطی جو فرعون کی قوم سے تھا وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے۔ اگلا دن ہوا تو پھر وہی بنی اسرائیل کا شخص کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، تو آپ نے کہا کہ کل بھی تو ہی تھا، آج بھی تو ہی ہے، تو اس کا مطلب شرارتی تو ہے۔ اس نے سمجھا کہ اب یہ مجھے ماریں گے، تو فوراً بول پڑا کہ آپ نے کل ایک قبطی کو قتل کیا تھا، تو آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کے مارنے سے قبطی کل ہلاک ہوا تھا، قتل ہوا تھا، لہٰذا جو ہے آپ کے قتل کی سازش کی جانے لگی۔ تو وہاں سے آپ جو ہے مدین کی طرف سفر کر کے چل پڑے۔ فرعون کی سلطنت سے آپ باہر نکل آئے تو ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مدین کے پاس پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک لمبی لائن لگائے کھڑے تھے۔ وہاں 2 لڑکیاں تھیں،
اپنے جانوروں کے لیے بالکل الگ سے کھڑی تھی، لیکن رش کی وجہ سے وہ پانی نہیں لے رہی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، جب تک یہ سب چرواہے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم پانی کھینچ سکتی ہیں نہ مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر رحم آیا تو قریب میں ایک اور کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، اور وہ پتھر کوئی اکیلا نہیں ہٹا سکتا تھا، 10 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے اس پتھر کو ہٹا دیا کیونکہ آپ کی نبوی قوت تھی، اور ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو انہوں نے جانوروں کو پانی پلا لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں، تو جو میرے لیے عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ہفتے سے کھانا تناول نہ فرمایا تھا۔ وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن جلد گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیک شخص نے ہماری مدد کی اور سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ والد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے ہوئے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کے لیے پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کے ارادے سے چلے، اور اس صاحبزادی سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتے جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا کہ ہوا سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے تھے۔ اس طرح آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جماع ایسا نہیں ہے کہ یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے، ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمام واقعات و احوال بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میرے جانوروں کو چراؤ گے، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے زوجہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سردی بہت تھی، بہت اندھیری تھی اور راستہ گم ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام جنگل میں جب طور پہاڑ سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ کی روشنی دیکھی تو اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں راستے کی خبر لاؤں یا آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ اس سے گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگے آگ کے پاس گئے تو برکت والی جگہ
میں میدان کے اس کنارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھا ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ پاک کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، بے شک جو کلام انہوں نے سنا اس کا متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ پھر سارا واقعہ وہی ہے جو پچھلے پاروں میں بیان ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے طرف آپ کو بھیجا اور آپ نے پھر اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی اپنا ساتھ ملانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں۔ اور پھر فرعون کے ساتھ جب آپ کا مکالمہ ہوا تو فرعون نے جہاں سرکشی کی اور اس نے یہ بھی کہا اپنے وزیر سے حامان سے کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر میں معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک سکوں، ویسے تو میں اسے جو ہے کذاب ہی کہتا ہوں معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس صورت کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ تم اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب اللہ تعالیٰ سے پاس سے لے آ سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ اس لیے آپ کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 52 میں نجاشی کے دربار سے آئے ہوئے وفد کے قبول اسلام، ابو جہل کی بدتمیزی اور ان نیک تینت لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال ہیں، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں، اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی موجودہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا؟ جو امن والا ہے اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کے برکت سے ہی دنیاوی نعمتیں جو ہیں انہیں مل رہی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحال سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں قیامت کے دن کفار کو ندا کر کے ان کے معبودان باطل کے بارے میں استفسار کا ذکر ہے، اور کفار کا اپنے معبودوں پر الزام، معبودوں کی بیزاری اور دونوں کی بے بسی، فرشتوں کے اس کے سوال کے جواب میں خاموش رہنے کا بیان ہے کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، عالم الغیب ہونے اور معبود برحق ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں ایک بار پھر استفہامی انداز میں اپنی قدرت اور جلالت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر وہ قیامت تک کے لیے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے روشنی کون لے کر آئے گا، اور اسی طرح اگر تمہارے لیے مسلسل دن بنا دے تو رات جو راحت بخش ہے وہ کون لائے گا، اس کا سکون تمہیں کون دے گا، بس تم سنتے ہی نہیں، سوچتے اور سمجھتے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک سرکش اور مالدار شخص کا ذکر کیا، اور وہ شخص ہے قارون۔ قارون جو ہے وہ ویسے تو پہلے یہ علم بھی رکھتا تھا، لیکن وہ اپنے مال و دولت کے نشے کے اندر اتنا حد سے بڑھ گیا کہ نافرمان ہو گیا۔
اسے دنیا سرکش جو ہے دنیا کی دولت نے سرکشی پاری سے ابارا۔ خاندانی اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجر تھا اور اس کے پاس خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور اونٹوں کی ایک قطار جو ہے وہ حاضر کی جاتی۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کی چابیوں کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کو ناپسند کیا اور اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے۔ ارشاد ہوا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ: عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے تاکہ مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے، جیسا کہ پچھلی امت کے لوگوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں۔ پھر اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بھی اجمالی طور پر بیان کیے گئے تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ اہل حق پر مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہیں لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی، آخرکار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب اخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست تھے جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور تکلیف کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی بات نہ مانو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کے بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ ان سے گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی، نہ غبار، نہ بارش، کسی چیز سے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور دین بت پرست لوگوں کا دین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ بت پرستی چھوڑ کر دین حق کو قبول کر لیتے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان لوگوں اور سرکش لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ہم نے بعض پر پتھر برسائے، بعض کو ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا، بعض کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر آیت نمبر 46 ہے اس سورت کی
کہ اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ جو ہے سکھائے ہیں کہ بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑے تدبیر والے حکمت والے انداز کے ساتھ انہیں تبلیغ کی جائے۔